الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق اللہ العظیم. محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ سورۃ اللیل ہے جس کے بارے میں کئی ہفتوں سے بات کی جا رہی ہے. بنیادی طور پر ابتدائی صورت میں دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا. ایک وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، اپنے ایمان اور اپنے عقائد کو مضبوط کرنے والے. دوسری قسم وہ جو بخل کرنے والے، نڈر ہو کر لاپرواہی والی زندگی گزارنے والے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والے، عقائد کو مضبوط نہ کرنے والے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے. دونوں کے بارے میں اللہ کی طرف سے بنیادی طور پر دو باتیں بتائی گئی. پہلے والوں کے لیے بتایا گیا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جو ان صفات والے ہیں ان کے لیے ہم جنت کا راستہ آسان کر دیں گے. ساری تفصیلات تو بتائی گئی، جنت کا ذکر کیے بغیر جنت والے اعمال، جنت والے راستے کی طرف اشارہ کر کے اللہ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں کی توفیق اللہ انہیں عطا فرماتے ہیں. اور دوسرے طبقے کے بارے میں بتایا گیا جس کا خلاصہ اور بنیادی بات کیا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ان کے لیے ہم تنگی والا راستہ، جہنم والا راستہ آسان کر دیتے ہیں. دھیرے دھیرے وہ جہنم کے راستے کی طرف چلتے ہیں. انہی دو باتوں کا خلاصہ اب آگے کی آخر کی پوری آیتوں میں کیا گیا. اور پھر آخر میں دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر والے جن لوگوں کا ذکر ہوا انہی دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ آخر میں بھی فرمایا. اس دوران میں ایک آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، ہدایت دینا ہمارا کام ہے، ہمارے ذمے میں ہے، ہم رہبری کرتے ہیں. دونوں قسم کے راستے انسان کو بتا دیتے ہیں. جنت والا یہ راستہ ہے، جہنم والا یہ راستہ ہے، صحیح اور پاکیزہ یہ طریقہ ہے، غلط اور ناپاک یہ طریقہ ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم بتا دیں گے، باقی چلنا نہ چلنا وہ انسان کے اختیار کی بات ہے. اسی لیے اہل سنت والجماعت کا ایک مستقل عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو اپنے افعال کا اختیار دیتے ہیں یا نہیں دیتے. بندے کوئی بھی کام جب کرتے ہیں تو وہ اپنے اختیار سے کرتے یا زبردستی اور مجبوری کی وجہ سے کرتے. مثلا ابھی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، قرآن کی مجلس میں بیٹھے، یہ عمل ہمارے اپنے اختیار سے ہوا ہے یا ہم مجبور ہو کر زبردستی سے کر رہے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے
کہ افعال عباد، بندوں کے جو افعال، جو اعمال، جو کام ہیں وہ اختیاری ہے، اضطراری نہیں ہے، مجبوری والے نہیں ہیں۔ کسی بندے کو اللہ نے دنیا میں مجبور نہیں کیا کہ وہ فلاں عمل کر کے ہی رہے۔ نماز کا مسئلہ ہے، روزے کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، حج کا مسئلہ ہے، ان ساری چیزوں میں، حتیٰ کہ ایمان کا معاملہ ہے، ان ساری چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو اختیار دے رکھا ہے۔ بندے چاہے تو نماز پڑھے، چاہے تو نہ پڑھے۔ البتہ اتنا اللہ کا نظام ہے کہ نماز پڑھنے والوں کو، روزہ رکھنے والوں کو، زکوٰۃ دینے والوں کو، حج کرنے والوں کو، اپنا فریضہ ادا کرنے والوں کو ثواب ملے گا، اور جو نہیں کریں گے ان کو سزا دی جائے گی آخرت میں۔ بندے اپنے افعال کے مختار ہیں، اختیار دیے گئے۔ ان افعال میں اگر اچھے افعال ہیں تو ثواب ملے گا، اور اگر وہ افعال برے ہیں تو ان کو اس کی وجہ سے سزا دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی رہبری کا انتظام کر دیتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہم سب سے عہد لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ہم تمام سے عہد لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ، بنی آدم سے اللہ نے عہد اس بات کا لیا تھا کہ بتاؤ تم اب مجھے اپنا معبود اور اپنا رب مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا پالن ہار نہیں ہوں، رب نہیں ہوں؟ تو ہم لوگوں نے وہاں دیکھا کہ وہاں تو ظاہر میں کوئی نظر نہیں آیا ہم کو، کوئی بھی آگے پیچھے نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی تقاضے نہیں، تو ہم نے کہہ دیا قالوا بلا، پروردگار آپ کے سوا ہمارا کون رب ہو سکتا ہے، یعنی آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اللہ نے کہا اسی امتحان کے لیے میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں، اسی امتحان کے لیے تمہیں دنیا میں روانہ کیا جائے۔ اب وہاں عالم ارواح سے اب عالم دنیا میں ہم آئے، یہاں آنے کے بعد ہمارے اوپر مختلف ذمہ داریاں لگا دی گئی، مختلف چیزیں ہمارے ساتھ جوڑ دی گئی، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، ہر ایک کے الگ الگ حقوق اور ذمہ داریاں۔ ہم اگر بیٹا اولاد ہیں تو ماں باپ کی ذمہ داری، شوہر ہے تو بیوی کی ذمہ داری، اولاد ہے تو بچوں کی ذمہ داری، بھائی بہنیں ہیں تو بھائی بہنوں کی ذمہ داری۔ اس طرح اللہ نے مختلف ذمہ داری، ایک عورت پر اپنے ماں باپ کی ذمہ داری، اپنے شوہر کی ذمہ داری، اپنے بچوں کی ذمہ داری، اپنے بھائی بہنوں کی ذمہ داری اور اپنے رشتہ داروں کی ذمہ داری، ہر ایک کو لگا دیا۔ اب ہوا کیا، ان ذمہ داریوں میں لگ کر ہم اپنے پروردگار کے اس عہد کو بھول رہے تھے۔ اللہ کا کرم یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے کرم سے دنیا میں انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا۔ حالانکہ عالم ارواح میں جو عہد ہوا تھا اس کے لیے تو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی نبیوں کو، چونکہ ہم سے اللہ نے پوچھا تھا کہ تم کس کو رب مان کر زندگی گزارو گے، ہم نے کہا تھا کہ آپ کے سوا تو کوئی ہے نہیں ہمارا رب، تو اب اللہ کہہ رہے ہیں ہم اسی امتحان کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اللہ کا کرم یہ کہ اللہ نے دنیا میں نبیوں کو بھیجا، نبیوں کے ذریعے سے امت کو، لوگوں کو سمجھایا گیا۔ دیکھو اگر ہمارے نبی نہ آتے آج ہمیں کون سمجھاتا، آج ہمیں قرآن کی یہ باتیں کون بتاتا؟ اگر نبی نہ آتے اسلام کا یہ پیغام ہم تک کیسے پہنچتا؟ ہماری زندگی گزارنے کا طور طریقہ ہمیں کون سمجھاتا؟ ہمارے نبی کا صدقہ ہے، ایک ایک کام، ایک ایک عمل، ایک ایک چیز انہوں نے کر کے دکھائی، یہاں تک کہ دوستو بزرگوں ان کی پوری حیات طیبہ کی ایک ایک عمل کو یعنی محدثین نے محفوظ کر کے رکھا ہے۔ کس موقع پر آپ مسکرائے، کہاں چلتے چلتے آپ نے اپنا سر مبارک جھکایا، کہاں چلتے چلتے آپ نے ساتھیوں سے کیسے بات کی، کیا ہوا، ہر چیز کو محفوظ کر کے رکھا گیا۔ تو زندگی گزارنے کا طریقہ نبیوں کے ذریعے سے امت کو دیا جاتا، سکھایا جاتا۔ پھر مزید کرم اور احسان یہ ہوا، قرآن آسمانی کتابیں نازل فرمائی۔ حضرت اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام پر آسمانی کتابیں نازل کی گئی، ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اتارے گئے،
موسیٰ علیہ السلام پر صحیفے اتارے گئے، اور بھی بہت سے انبیاء پر صحیفے اللہ نے اتارے۔ کیوں؟ امت کی ہدایت اور رہبری، لوگوں کی رہبری کے لیے۔ تو دیکھیے اس پر اللہ کی طرف سے آگے والی آیت میں کہا گیا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہمارے ذمے ہے تمہاری رہبری کے لیے راستہ بتا دینا۔ دیکھو ہم نے بتا دیا، نبیوں کے ذریعے سے بتایا، اپنی طرف سے کتابیں اتار کر کے بتایا، انبیاء نے صحابہ کو سمجھایا، صحابہ نے تابعین کو سمجھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سمجھایا، تبع تابعین نے ان کے بعد والوں کو سمجھایا، اور اب یہ دنیا میں سلسلہ چل رہا ہے، اللہ چلا رہے ہیں۔ آج بھی جتنے دنیا میں لوگ ایک دوسرے کو دین کی باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے من جانب اللہ انتظامات ہے۔ تو اب اللہ کہہ رہے ہمارا کام ہے کہ ہم تمہیں رہبری کر دیں گے، باقی اب تمہیں کس راستے پر چلنا ہے، کس راستے کا انتخاب کرنا ہے، کس راستے کو پسند کرنا ہے، وہ تمہارا اختیار ہے۔ اسی لیے کئی مرتبہ واقعات سنائے گئے، جیسے امیہ بن خلف کا تذکرہ آیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا۔ اب بتایا گیا کہ دیکھو یہ دو قسم کے لوگ ہیں، دو قسم کی سوچ ہے، دو قسم کی فکر ہے، دو قسم کے اعمال ہیں۔ اب ہمیں اس قرآن کے ذریعے رہبری کے طور پر بتا دیا گیا، اب تمہیں دیکھ لو کہ ان دونوں میں سے کس کے راستے پہ تمہیں چلنا ہے، ان دو لوگوں میں سے کس قسم کے لوگوں میں تمہیں بننا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے قبیلے میں، قافلے میں، ان کی جماعت میں بننا ہے، یا تمہیں امیہ بن خلف والے راستے پر چلنا ہے۔ اگر تم اپنے مالی حقوق ادا کرتے رہو گے، جیسے گزشتہ بتایا گیا تھا، حقوق دو طرح کے ہیں، ایک واجبہ، ایک نافلہ۔ واجب حقوق کے ادا کرنے کی بھی کئی صورتیں، نفل کی بھی کئی صورتیں۔ اگر یہ حقوق ادا کرتے جاؤ گے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے راستے پر ہو جاؤ گے، اور تم اللہ سے امید رکھو کہ جب تم اپنا مال خیر کے، بھلائی کے، نیکی کے کاموں میں خرچ کرو گے تو تم اطمینان رکھو کہ تم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے راستے پر ہیں، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت والے راستے پر ہیں، اور ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے انشاءاللہ ہم بھی جنت والے راستے پر جنت کی طرف جائیں گے۔ اگر امیہ بن خلف والا راستہ اختیار کر لیا، امیہ بن خلف والے طریقے پر چل کر بخل کر رہے ہیں، نہ حقوق واجبہ ادا کر رہے، نہ حقوق نافلہ ادا کر رہے، نفل حقوق بھی نہیں کر رہے ادا، اور واجب حقوق بھی ادا نہیں کر رہے، تو اپنے آپ کے بارے میں سوچ لو کہ تم جہنم والے راستے پر چل رہے ہیں، جس کی اقتدا کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے تم ناکام والے راستے کی طرف جاؤ۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہم کو بتایا گیا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہمارے ذمے ہدایت دینا، رہبری کرنا، راہ کا بتلانا۔ قرآن میں آگے دوسری اس کے بعد والی صورتیں آئے گی، جس میں اللہ نے سورہ بلد میں کہا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راہ بتا دی، دونوں راستے بتا دیے۔ دیکھو یہ فلاں اچھا راستہ ہے اور یہ فلاں کا راستہ غلط راستہ ہے۔ اب تمہارا اختیار ہے کہ تم جس پر چاہے چاہے، دنیا میں تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، دنیا میں کوئی نہیں روکے گا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کون پوچھنے والا، ہم نہ کون بولنے والا، ہماری مرضی ہے، ہمارا مال ہے، ہماری طاقت ہے، ہمارے پاس ہے، ہمیں کیا تو بھی کر لیتے ہیں۔ کوئی آپ کو یہاں نہیں پوچھے گا، لیکن کل قیامت میں اللہ کے ہاں ضرور پوچھا جائے گا۔ یہاں نہیں پوچھ رہے ہیں، مگر اللہ کے ہاں تو حساب دینا پڑے گا۔ آج لوگ اپنی شادی بیاہوں میں کتنی فضول خرچیاں کر رہے ہیں، کتنا اسراف کر رہے ہیں، کتنا مال ضائع کر رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے کہ ہمارا مال ہے، ہماری مرضی ہے۔ آج وہ یہ سمجھ رہے کہ کوئی ان کو پوچھنے والا، روکنے والا، سمجھانے یعنی بتانے والا نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ میں یہ سمجھ رہے کہ ہم آزاد ہیں، ہم جو چاہے کریں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہمارے ذمے تو رہبری کر دینا۔ ہم تو تمہیں بتا دیے، شادی بیاہ کا موقع آئے، غم کا موقع آئے، فضول خرچی نہیں کرنا، اسراف نہیں کرنا، بیجا اپنا مال خرچ نہیں کرنا، ضائع نہیں کرنا۔ اگر کوئی اس کے باوجود بھی کرتا ہے تو پھر اللہ کے ہاں تو اس کی پوچھ ہوگی، اس کا جواب دینے کی ذمہ داری ہو جائے گی۔ دنیا میں اختیار ہے، اللہ کی طرف سے دین دی جاتی ہے کہ بندہ جو عمل چاہے کرے، اچھا کرے یا برا کرے،
اسی لیے آگے والی آیت میں کہہ رہے وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اس ہمارے ہی لیے آخرت کی بھی ہم مالک، دنیا کے بھی ہم مالک۔ کیا مانے؟ یہ بات آپ ذہن میں رکھ کر کے زندگی گزارو کہ آج وقتی طور پر کچھ اختیارات ہم کو ملے ہیں، یعنی یہ مال میرا، یہ زمین میری، یہ گھر میرا، یہ کار میری، یہ بنگلہ میرا، یہ دکان میری، یہ فیکٹری میری اور یہ تجارت میری، ہم سمجھ رہے ہیں یہ فلاں چیزیں میری ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ اس کے حقیقی مالک اللہ ہے، اس کے اصل مالک اللہ ہے۔ تم سمجھ رہے وقتی طور پر تمہیں کچھ اختیارات تو دیے جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ تمہارے اختیارات کے ساتھ ساتھ اپنی ملکیت میں اللہ نے رکھا ہے اسے۔ اسی لیے کہہ رہے وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، آخرت اور دنیا، آخرت دنیا کے بعد والی زندگی، دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ قریب کی پہلے والی زندگی ہوتی ہے، اسی لیے بعض جگہ اس کو اولا سے تعبیر کیا گیا، آخرت کو اخرى سے تعبیر کیا گیا۔ پہلے والی زندگی کا نام دنیا، بعد والی زندگی کا نام آخرت۔ اللہ کہہ رہے یہاں کے بھی دنیا کے بھی مالک ہم ہیں، آخرت کے بھی مالک ہم ہیں۔ یہاں بھی حقیقت میں ہمارا چلے گا اور آخرت میں تو ہمارا ہی چلے گا۔ وہاں تو کوئی کسی مالدار کی مال کام نہیں آئے گا، کسی عہدیدار کا عہدہ کام نہیں آئے گا، کسی بادشاہ کی بادشاہت کام نہیں آئے گی، کوئی چیز وہاں کام آنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کہہ رہے وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، آخرت اور دنیا ہمارے ہی لیے ہے، ہمارے لیے ہے کمانا، اس کے مالک ہم ہیں، ہمارے اختیار سے پورا نظام چلتا ہے۔ اسی لیے بتایا گیا آدمی چاہے غربت میں ہو، مالداری میں ہو، بڑے بڑے عہدوں میں ہو یا معمولی درجے میں ہو، ہر حال میں یہ خیال رکھے اللہ میرے مالک ہیں، اللہ میرے خالق ہیں، اللہ ہی اصل ہے۔ اسی لیے ہمارے استاد محترم حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دو مسلمان جب آپس میں ملاقات کریں، ایک دوسرے کی خیر خیریت پوچھیں تو پہلا جملہ ان کا ہونا چاہیے الحمدللہ۔ جس حال میں بھی اللہ نے رکھا ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ اللہ نے بہت اچھا رکھا ہے۔ ہم سے زیادہ پریشان لوگ دنیا میں ہیں، ہم سے زیادہ بیمار لوگ دنیا میں ہیں، ہم سے زیادہ تنگ دست لوگ دنیا میں ہیں، ہم سے زیادہ فاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم سے زیادہ پریشان حال لوگ دنیا میں ہیں، اللہ نے ان سب سے تو بہتر رکھا ہے الحمدللہ۔ جب ایمان والے آپس میں ملاقات میں سلام کرتے، یغفر اللہ لنا ولکم پڑھتے اور اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ان دونوں کی بخشش کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ورنہ پہلے ملتے ہی ملاقات ہوئی، حضرت نے فرمایا کہ دو مسلمان آپس میں ملاقات کرے، بھئی کیا حال ہے؟ اب اس نے فوراً شروع کر دیا کیا بتاؤں، رات کو اتنی تکلیف ہو گئی، کل پریشانی اتنی ہو گئی، 4 دن سے اتنا پریشان ہوں، تو فرمایا کہ اس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوں گے اور ان دونوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ یہ تو اللہ کے لیے شکوے کی بات ہو گئی، شکایت کی بات ہو گئی۔ اسی لیے کہہ رہے جس حال میں بھی رکھیں اللہ کا شکر ادا کریں، مالداری میں رکھیں، تنگ دستی میں رکھیں، صحت مندی کا زمانہ ہو، بیماری کا زمانہ ہو، سہولتوں کا زمانہ ہو، تنگیوں کا زمانہ ہو، ہر حال میں اللہ کی شکر گزاری ہو، اللہ کا شکر ادا کریں، اس لیے کہ حقیقی مالک اللہ ہے اور یہ دنیا کے حالات یکساں نہیں رہتے، یہ حالات اللہ بدلتے رہتے ہیں، ان حالات میں تبدیلی آتی ہے۔ کیا مطلب؟ تنگ دستی کو دور کر کے مالداری بھی اللہ لا سکتے ہیں اور کبھی مالداری دور کر کے تنگ دستی بھی لا سکتے ہیں، سہولتیں والے کو پریشان کر سکتے ہیں، پریشان آدمی کے لیے اللہ سہولتوں کا انتظام کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے بتایا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، ہمارے ہی لیے آخرت بھی ہے اور دنیا بھی ہے۔ بہرحال اب آگے وہی اوپر والی آیتوں کے خلاصے کے طور پر بتایا گیا۔ اللہ کہتے ہیں فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں نے تم کو دہکتی ہوئی آگ سے ڈرایا۔ دیکھو آگ ہے، آگ ڈرایا اللہ کہہ رہے انذرتکم، میں نے تم کو ڈرایا۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ کو یہ لفظ استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے،
کتنے بڑے اللہ ہیں. اگر وہ کسی چیز پر کسی بات پر ڈرائے تو اندازہ لگائیے ہمارا کیا حال ہوگا. جیسے ہم اپنے بچوں کو یا اپنے چھوٹوں کو کسی کو کہتے بیٹا وہاں آگ ہے، آگ وہاں انگار ہے، ادھر نہیں جانا، وہاں صحیح نہیں ہے، وہاں کرنٹ ہے نہیں جانا، وہاں فلاں چیز ہے نہیں جانا. ہمارا انداز کیسے ہو جاتا اس وقت میں. وہ بچے یا جو بھی سننے والے ہیں سنتے ہی ایک قسم کی دہشت میں آ جاتے ہیں، گھبراہٹ میں آ جاتے ہیں. یہ بھی ایسے ہی بات ہے. اللہ کہہ رہے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، دہکتی ہوئی آگ سے میں نے تم کو ڈرایا. لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اس آگ میں داخل نہیں ہوگا مگر جو سب سے بڑا بدبخت ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اس میں امیہ بن خلف کی طرف اشارہ ہے اور اس کے ماننے والوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو بدبخت ہے وہی جہنم میں داخل ہوگا. کون؟ الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور روگردانی. دیکھو ایک ہوتا ہے زبان سے اقرار کرنا اور ایک ہوتا ہے دل سے اس کا عقیدہ رکھنا. ایمان دو چیزوں کا نام ہے. ایمان جو ہوتا ہے اقرار باللسان تصدیق بالجنان. ایمان کہتے زبان سے بھی اقرار کرنا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک اکیلے اللہ کائنات کا دنیا کا نظام چلا رہے ہیں. یہ الفاظ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کا عقیدہ، اس کا یقین دل میں رکھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ دل میں ایک ہے زبان پر ایک ہے، یہ تو نفاق ہو جائے گا. تو یہاں فرمایا گیا کہ الذی کذب وتولی. دیکھو زبان کے اعتبار سے اقرار تو کر رہا بندہ، عملی طور پر جھٹلا رہا. مثلا نعوذ باللہ ایک مسلمان کلمہ پڑھ رہا، نماز پڑھ رہا، سب کر رہا، لیکن وہ مندر میں جا کے پوجا بھی کر رہا، نماز پڑھ رہا، سب کر رہا، غیر مسلموں کی مشابہت میں وہ بٹ لگا کر کے بھی چل رہا، یا کوئی بھی ایسی مشابہت اختیار کر رہا اور یہ کہہ رہا کہ نہیں بھائی میں تو کلمہ پڑھ رہا ہوں. ویسا نہیں ہے، اس لیے کہ عملی طور پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. عملی طور پر ایمان کو چھوڑنے کا نام تکذیب ہے، جھٹلانا ہے. عملی طور پر بھی آدمی کو ایمان کا پابند رہنا پڑتا ہے. عمل سے بھی اگر ہم نے ایمان کو چھوڑا تو یہ الذی کذب میں شامل ہو جاتا ہے. وہ تولا اور روگردانی کیا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اور اس سے جہنم سے جو متقی ہوتا ہے وہی بچنے والا ہوتا ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا، اس سے بچتا ہے، دور رہتا ہے، پرہیز کرتا ہے. الاتقیٰ، جو سب سے زیادہ متقی ہوتا ہے. اس سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے. تو وہی اوپر والی باتوں کو، مضمون کو دوبارہ خلاصے میں پھر بیان کیا جائے. آگے کہہ رہے ہیں الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنے مال کو دیتا ہے اللہ کی راہ میں تاکہ اس کا بقیہ مال پاک ہو جائے. زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہماری زکوٰۃ سے ہمارا باقی مال محفوظ ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے. جن مالوں کی زکوٰۃ دی جاتی ہے اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، چاہے وہ چوری بھی ہو جائے، کہیں چلا بھی جائے، لیکن وہ اللہ اس کو ضائع ہونے نہیں دیتے. اللہ اپنی حفاظت کے ساتھ اس کا نظام بناتا ہے. آج ہم لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ہمارا باقی مال محفوظ نہیں رہتا. ادھر ادھر بیماریوں، ادھر ادھر مختلف چیزوں میں مختلف راستوں سے ہمارا مال نکل جاتا ہے. اس کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جس نے اپنا مال خرچ کیا اللہ کی راہ میں تاکہ پاکی اختیار کرے، پاک ہو جائے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مال خرچ کیا وہ کسی کے احسان کی وجہ سے نہیں کیا کہ ان پر کسی نے اپنا مال خرچ کیا تھا، ان کے ساتھ کسی نے احسان کا معاملہ کیا تھا، اس احسان کا بدلہ چکا رہے، ایسا نہیں تھا. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ، ان کے پاس کوئی نہیں تھا، یعنی کسی کی کوئی احسان نہیں تھا جس کا وہ بدلہ دے رہے. یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بدلے کے طور پر مال خرچ نہیں کر رہے. دیکھو اس میں ایک بات سمجھنے کی، ہمارے ہاں رواج ہے دنیا میں کیا
ہمارے گھر میں جب شادی بیاہ کوئی پروگرام ہوتا، ہمارے دوست احباب رشتہ دار بھائی بہنیں ہمارے اڑوس پڑوس ہمارے واسطے کچھ چیزیں لے کر کے آتے ہیں۔ بچوں کا کوئی پروگرام ہوا تو بچوں کو کپڑے لے کر کے آ گئے، بڑوں کا کوئی پروگرام ہوا تو بڑوں کے لیے کپڑے لے کر آ گئے، شادی بیاہ کا موقع آیا کوئی گفٹ لے کر کے آ گئے۔ اگلی مرتبہ جب ان کے گھر میں کوئی پروگرام ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ اگلی مرتبہ جب سامنے والوں کے گھر میں ہوتا ہے ہم بھی لے جا رہے ہیں۔ اب ہم جو لے جا رہے ہیں وہ کیا لے جا رہے ہیں؟ اس احسان کا بدل لے جا رہے ہیں جو ہمارے اوپر اس سے پہلے کیا گیا ہے، ہمارے ساتھ جو سلوک کیا گیا۔ ہمارے گھر میں جب پروگرام آیا تھا، فلاں صاحب یہ لے کر آئے تھے، ہماری فلاں بہن یہ لے کر آئی تھی، ہمارا فلاں بھائی یہ لے کر آئے تھا، فلاں نے یہ کیا تھا، اب فلاں رشتہ دار نے یہ کیا، اب ان کے بچی کا نمبر آیا، ہمیں بھی وہ لگا کو دینا ہو۔ یہ ہوتا ہے احسان کے بدلے میں مال خرچ کرنا۔ انہوں نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہم اس کے بدلے میں کر رہے ہیں، جبکہ شریعت میں اس طرح کے خرچ کو بھی منع کیا گیا۔ اس طرح کا لین دین بھی ضروری نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں کسی کے ہاں شادی کی دعوت آتی ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کئی کو خالی ہاتھ نہیں جا سکتے، کیا تمہیں لے جانا، ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، اب ہمیں کیا لے جائیں گے، قرضے کرو، کتنی پریشانی۔ ایک ساتھ دو چار دعوتیں آ گئی، دو چار رشتہ دار بلا لیے، اب پریشان ہو جا رہے ہیں، ہوتے جنے جو پیسہ لے جانا اس کو۔ یہ ہم لوگوں نے زبردستی کی رسم اپنے اوپر جاری کر لی، اپنے اوپر اس کو عائد کر لیا، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ کو ایک مثال سمجھانے کے لیے بتا رہا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو مال اپنا خرچ کیا وہ کسی کے احسان کے بدلے میں نہیں کیا، خود سے احسان کیا ان پر، اور اس سے معلوم یہ ہوا یہ کمال کی بات ہے۔ کوئی آدمی ہمارا تعاون کر رہا، کوئی آدمی ہماری مدد کر رہا، کوئی آدمی ہمارے بچوں پر خرچ کر رہا، کوئی آدمی ہمارے گھر ہدیہ بھیج رہا، ہم اس کے دے رہے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کوئی دیا اس کے بعد ہم دے رہے، ہمارے گھر کسی نے تھوڑا سا سالن بھیج دیا، میٹھا بنا کر کے بھیج دیا، کچھ کر دیا، اب اس کے بعد ہمیں بھی ان کو کیک بنا کر کے دے رہے، یہ کوئی بڑے کمال کی بات نہیں ہے۔ جس نے ہمیں نہیں دیا، جو خود ضرورت مند ہے، پریشان حال ہے، ہم اس تک پہنچ کر اس کی حاجت اور ضرورت پورا کرنے چلے، یہ ہوتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ احسان نہیں ہے، پھر بھی بطور احسان کے ان کے اوپر بدل کے طور پر نہیں، بلکہ اپنی جانب سے خرچ کرنا، اور اپنی جانب سے خرچ کرنا ہی کمال ہوتا ہے۔ انہوں لے کر آئے تو اب ہمیں لے کر گئے تو کیا احسان ہے؟ اس میں کیا کون سا کمال ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا انہوں نہیں لاتے تو انہوں بھی نہیں لاتے۔ اگر انہوں کیا بھی نہیں کرتے، جیسے کسی بھائی نے مثلا کچھ نہیں کیا، اب اس کی اپنی مجبوری تھی، جو بھی تھی، آئندہ جب انہیں پروگرام کرتا تو ہمیں بھی نہیں لے جا رہے، کہیں کو نہیں لے جا رہے، انہیں کیا لایا ملک کو، انہیں کیا بھی کھلایا نہیں، انہیں کیا بھی دیا نہیں، ہمیں کہیں کو دینا سوچتے۔ یہ مزاج صحیح نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ تو وقت کی بات ہوتی ہے، کوئی آدمی سہولت والا ہوتا، ثروت والا ہوتا، کبھی تنگ دستی کا زمانہ آ جاتا، سہولت رہے اللہ کے بندوں پہ خرچ کرو، نہیں ہے زبردستی اپنے اوپر لازم نہ کر لو۔ تو اللہ نے کہا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا، تجزا، جس کا وہ بدلہ دیے جا رہے ہیں۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیوں خرچ کیا اپنا مال؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اپنے بڑے رب کی، اپنے بڑے پروردگار کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے اس پوری صورت کے خلاصے میں یہ بات بتائی جا رہی کہ جب بھی کوئی نیکی کا کام کرو، حتیٰ کہ مال خرچ کرنے کا موقع آئے، چاہے اپنے رشتہ داروں میں کرو، پرایوں میں کرو، اپنوں میں کرو، غیروں میں کرو، اللہ کی رضامندی کو سامنے رکھ کر کے اپنا مال خرچ کرو۔ اللہ کی رضامندی سامنے ہوگی، ثواب ملے گا، اس کا بدل ملے گا، اور جتنے اخلاص سے خرچ کرو گے اللہ اس سے کئی گنا بڑھا کر کے زیادہ اس کا بدل اللہ دینے والے ہیں۔ باقی کسی کے احسان کو یاد رکھو، انہوں ایک زمانے میں یہ کرے تھے،
انہوں ایک زمانے میں ایسا کرے تھے، انہوں ایک زمانے میں ایک چیز لا کو دیے تھے، اب وہ پورے زمانہ گزرنے کے بعد یاد کر کو دے رہے، اس پر اجر نہیں ملے گا۔ اجر کب ملے گا؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرو، اللہ راضی ہو جائیں گے، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، بدل بھی ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ اگر اللہ کی رضامندی مقصود نہیں ہے، کہیں کچھ نہیں ملے گا، نہ دنیا میں ملے گا نہ آخرت میں ملے گا۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری دی جا رہی، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، عن قریب وہ راضی ہو جائے۔ کیا مانے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ راضی ہو کر کے کہہ رہے میرے ابو بکر کو اتنا دوں گا کہ وہ راضی ہو جائے۔ حالانکہ یہ لفظ اللہ کے نبی کے لیے استعمال ہوا سورہ ضحیٰ میں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہاں دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا جا رہا اور اللہ کہہ رہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، عن قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ یہاں اگرچہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیا گیا، لیکن اوپر سے انہی کی بات تذکرہ چل رہا تو وہ بھی مراد ہے۔ اور کوئی بھی آدمی اللہ کی نسبت پر، اللہ کی رضامندی پر اپنا مال خرچ کرے گا، اللہ اس کو اتنا دیں گے کہ وہ اللہ سے راضی ہو جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے تمام صحابہ کا بدلہ دنیا میں دے دیا، جنہوں نے جو مال وغیرہ میرے لیے خرچ کیا میں نے ان سب کا بدلہ دنیا میں دے دیا، مگر میرے ابو بکر کو میں نے پورے دنیا میں اس کا بدل نہ دے سکا۔ ابو بکر کے لیے میں نے بدل اللہ کے ہاں اٹھا کر کے رکھا ہے، آخرت میں اللہ کے پاس دلواؤں گا۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ کے نبی دلائیں گے تو کتنا دلائیں گے؟ ان کو خود اتنا ملنے والا ہے کہ وہ خود راضی ہو جائیں گے اللہ سے، بس 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 کہیں گے ابھی ملے گا۔ اب وہ اور کو دلائیں گے، کتنا دلائیں گے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ راضی ہو جائے گا، اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو اللہ کے نبی کے ہر سفر و حضر میں رفیق سفر، ہر موقع پر اللہ کے نبی کے ساتھ ہمیشہ رہے، کبھی ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ صرف ہجرت کے بارے میں بتایا گیا، کئی راتوں سے جاگتے بیٹھے تھے کہ کہیں اللہ کے نبی آواز دیں اور ان کی جواب دینے میں دیر نہ ہو جائے۔ کئی راتوں پہلے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے انتظار میں اونٹنی تیار کر کے رات بھر جاگتے بیٹھتے تھے۔ یہ تھا ساتھ دینے کا مزاج۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے سے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے فضائل کا ذکر کیا، لیکن بنیادی طور پر جو آخر میں جو بات بتائی گئی وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی نیکی کریں اللہ کو راضی کرنے کے ارادے سے کریں۔ اللہ کو راضی کرنے کے ارادے سے کریں گے، اللہ اس کا بدلہ دیں گے، اتنا دیں گے کہ ہم راضی ہو جائیں، ہم خوش ہو جائیں گے۔ اگر اللہ کے راضی کرنے کے بجائے دوسری اغراض ساتھ میں رکھی جائے گی پھر کوئی بدلہ اس کا نہیں ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں قرآن پاک کی ان باتوں کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک اعلان آپ تمام سے کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ اب رمضان کا مبارک مہینہ قریب آنے والا ہے، اگلے بدھ کو 15ویں شعبان کا دن آنے والا ہے، اس دن روزے کا اہتمام ہوتا ہے، تو اس موقع پر مجلس مشکل ہو جاتی ہے، افطاری وغیرہ کا نظام مستورات کے لیے بھی دقت اور دشواری ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد رمضان سے پہلے ایک بدھ پڑتی عام طور پر، پھر رمضان کا مہینہ شروع ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے مشورے سے یہ بات طے ہوئی کہ انشاءاللہ ہمارا یہ تفسیر کا یہ سلسلہ اس سال کا فی الوقت یہی موقوف کیا جائے گا، روکا جائے گا۔ اب اگر اللہ نے توفیق دی، اللہ نے موقع دیا، بعد رمضان پھر یہ سلسلہ ہمارا شروع کیا جائے گا۔ جب تک کے لیے انشاءاللہ تفسیر کا ہمارا یہ سلسلہ اب موقوف کیا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے سال بھر میں جو باتیں کہی گئی، سنی گئی، اس پر عمل کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس جو وقت ہم نے اپنے قرآن اللہ کے کلام کے لیے وقت دیا ہے،
ہمارا اس وقت دینے کو اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی نجات کا، کامیابی کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذریعہ فرمائے۔ اور اس قرآن کے کہنے سننے میں، چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، بندہ ترجمانی نہیں کر سکتا ہے، کلام رب کا ہے، بندہ کیسے ترجمانی کرے گا؟ اس ترجمانی میں ہم سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، بھول ہو جاتی ہے۔ جو بھی کمی کوتاہی ہو گئی اللہ معاف فرمائے، کمی کوتاہی ہماری طرف سے ہوتی ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، وہاں سے کوئی کمی کوتاہی کی بات نہیں ہے۔ کہنے سننے میں کچھ کمی بیشی اگر ہو گئی اللہ اس کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آئندہ کے سلسلے سے اللہ ہمیں محروم نہ فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو موت تک قرآن سے وابستہ رہنے کی، قرآن پاک سے لگے رہنے کی، قرآن کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔